میرے عزیزو، کاشفہ ظہیر اور الیاسف ظہیر ایک بار پھر پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج ہم کلام مقدس کی اس نصیحت پر بات کریں گے کہ دنیا سے الگ ہو جاؤ، جس کا ذکر رومیو 12 باب اور اس کی دوسری آیت میں آیا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، اور الیاسف کے ساتھ مل کر ہم اسے سیکھیں گے اور جانیں گے کہ آخر اس کا کیا مطلب ہے۔ جی بالکل کاشفہ، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس دنیا کی ہم شکل نہ بنیں یا اس دنیا سے علیحدہ ہوں، یہ بڑا ہی الجھانے والا سوال ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اور کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا سے الگ ہو کے کیسے ہم رہ سکتے ہیں، لیکن کلام مقدس ہمیں یہی فرماتی ہے کہ ہمیں دنیا سے علیحدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بالکل، لیکن الیاسف، کلام مقدس میں ایسا کیوں آیا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اس طرح بتانا چاہوں گا کہ آپ کو اس زاویے سے آپ دیکھیں۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ تم دنیا کے نمک ہو۔ آپ اس سے کیا مطلب لیتی ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے جہاں پر یہ کہا کہ تم دنیا کے نمک ہو، میرا خیال ہے کہ ہمارے ذریعے خداوند یسوع مسیح کا جو مزاج ہے وہ دنیا میں پھیل جائے، اور ساتھ ہی ساتھ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نمک کو اپنا اثر دکھانے کے لیے کسی چیز میں گھلنا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں دنیا میں ملنا ہوگا تاکہ ہم اپنا اثر دکھا سکیں۔ اس لیے کہ کلام مقدس میں آیا ہے کہ اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو اسے کیسے نمکین کیا جا سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا ایلچی ہوتے ہوئے ہمیں خداوند یسوع مسیح میں پیوست ہونے کی ضرورت ہے، اور اس صورت میں ہمیں یہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا کے جیسے نہ بن جائیں، ہم دنیا سے الگ رہیں تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چل سکیں اور دنیا کی شکل اختیار نہ کریں۔ جیسے آپ نے جو پہلا حوالہ دیا تھا، ہم اس کو دوبارہ پڑھیں گے، رومیو اس کا 12واں باب اور دوسری آیت، مہربانی کر کے آپ ہمارے لیے پڑھیں گی وہ آیت؟ جی ضرور۔ رومیو اس کا 12واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ کاشفہ، یہاں ہمیں پولس رسول فرماتے ہیں کہ خدا کی راہیں اور انسان کی راہیں یا دنیا کی راہیں جو ہیں وہ بالکل فرق ہیں، مختلف ہیں، اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس جہان کی ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور کامل مرضی، پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرو۔ تو ہمیں یہ پولس رسول یہاں پر یہ سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی جو راہیں ہیں اور خدا کی راہیں جو ہیں وہ مختلف ہیں اور فرق ہیں، اور جب ہم دنیا میں رہتے ہیں مسیحی ہوتے ہوئے، یاد رکھیں کہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ مسیحی ہوتے ہوئے جو ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں خداوند کی راہوں پر چلنا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے۔ الیاسف، یہ جو بات ہے کہ دنیا سے الگ ہو جاؤ، اس کو آپ کسی مثال کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے لیے سمجھنا اور آسان ہو جائے؟ جی بالکل، میں ایک کہانی سے آپ کو اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک طالب علم تھا 10ویں جماعت کا، اس کا نام تھا نیل، اور دکھنے کا وہ بہت اچھا تھا اور کلاس میں ہیرو مانا جاتا تھا، لیکن اس کا ہیرو مانے جانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا، بلکہ وہ شرارتیں بھی زیادہ کرتا تھا اور پڑھائی میں بھی اچھا نہیں تھا اور اکثر فیل ہو جایا کرتا تھا۔ اور اس کے برعکس ایک ایوریج اسٹوڈنٹ جو تھا، ان کی جماعت میں ایک اور لڑکا تھا جس کا نام تھا ڈیوڈ، جو کہ ایک مسیحی تھا، اور ایک دن ان کے ٹیچر نے، ان کے استاد نے ایک سرپرائز ٹیسٹ جو ہے وہ اس کلاس کا لیا، اور یہ اتفاق ہے کہ کسی کو وہ ان سوالوں کے جواب نہیں آتے تھے، اور نیل کے ساتھ باقی کلاس کے جتنے طالب علم تھے انہوں نے مل کر نقل کی، اور نقل سے وہ جو ہے وہ ٹیسٹ پاس کیا، لیکن دوران اس نقل ڈیوڈ جو تھا اس نے نقل نہیں کی۔ بے شک اس کو ان سوالوں کے جواب نہیں آتے تھے، لیکن اس نے اپنے آپ کو، اپنی سچائی کو، خداوند سے وفاداری کو الگ ظاہر کیا، اور اس نے وہ نقل نہیں کی، اور صرف وہی جماعت میں فیل ہوا اور باقی سب پاس ہو گئے۔ لیکن اس کا ایک بڑا مثبت اثر جو ہے وہ نیل کی زندگی پر ہوا، جب اس نے ڈیوڈ کو اس سارے عمل میں سے گزرتے ہوئے دیکھا، اور دیکھا کہ کس طرح اس نے اپنی سچائی کا ساتھ دیا ہے، تو یہ جو ہے وہ اس کی زندگی پر اثر انداز ہوا، اور اس نے اس سے جا کر کہا کہ ڈیوڈ، میں بھی اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں، جو تم نے کیا ہے وہ بہت اچھا اور درست کیا ہے، تم نے سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔
اور اس طرح اس کی زندگی جو ہے ڈیوڈ کی زندگی نے اس نیل کی زندگی کو متاثر کیا اور اس کی زندگی کو تبدیل کرنے کا وہ باعث بنا. میں آپ سمجھ پائی ہیں میرا کیا مطلب تھا؟ جی ہاں بالکل بالکل، میں کچھ حد تک سمجھ سکی ہوں کہ ڈیوڈ جو ہے وہ گو کے جماعت کا حصہ تھا اور انہی میں سے ایک بچہ تھا، لیکن اس نے دوسرے بچوں کی طرح نقل کرنے سے زیادہ جو ہے وہ فیل ہونے کو ترجیح دی اور اسی بات کو جو ہے وہ نیل جس بات سے بہت ہی متاثر ہوا اور اس کی زندگی میں تبدیلی آئی. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پر ڈیوڈ نے اپنے آپ کو زمین کا نمک ثابت کیا. بالکل بالکل درست کہا آپ نے. پر الیاسف، یہاں پر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس کہانی سے یا اس بات سے خدا کا ارادہ ہمیں کیسے نظر آتا ہے؟ یعنی اگر ہم دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں تو ہم خدا کے منصوبے کا حصہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم اور اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ جب ہم خداوند قسم میں، جب مقصد بھی یہی ہے کہ جب وہ ہمیں دنیا سے الگ کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں دنیا سے مختلف دکھانا چاہتا ہے، تو اپنے ایک مقصد کو جو ہے وہ ہماری زندگی میں پورا کرنا چاہتا ہے. اور میں آپ کو مثال اس طرح دینا چاہوں گا کہ بنی اسرائیل قوم کو پرانے عہد نامے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند نے اس قوم کو اپنے لیے چن لیا، اس قوم کو علیحدہ کیا، اس قوم کو مختلف کیا، اس قوم کو شاہی کائنوں کا فرقہ کہا، اس قوم کو جو ہے ایک مقدس قوم کہا. اور یہ سب کچھ خداوند نے اس لیے کیا کہ ان کو جو ہے وہ دنیا سے الگ نظر آئے، وہ قوم نظر آئے، وہ مختلف نظر آئے، اور جو ارد گرد کی قومیں تھیں وہ ان کے لیے ایک روشنی کا سبب بن سکے. ایک روشنی کی طرح یہ قوم جو ہے وہ ارد گرد کی قوموں کے اوپر اثر انداز ہو سکے اور دنیا کو جو ہے وہ متاثر کر سکے. بالکل الیاسف، اور یہاں پہ میں سمجھتی ہوں کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے مختلف نظر آئیں تاکہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکیں. بالکل، ہم خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم دنیا سے اپنے آپ کو الگ دکھائیں، دنیا سے نظر آئیں تاکہ اس کے نام کو جلال ملے اور اس کا منصوبہ جو ہے ہماری زندگی میں پورا ہو. اگر آپ متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 24ویں آیت ہمارے لیے پڑھیں تو ایک حوالہ میں آپ کو یہاں دینا چاہتا ہوں اس بات سے. متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 24ویں آیت. جی ہاں، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا. تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، یا تو وہ ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت. خداوند کا کلام ہمیں واضح طور پر یہاں بتاتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں اور خدا کو بھی خوش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ناممکن ہے. ہم 2 مالکوں کی ایک وقت میں خدمت نہیں کر سکتے. کئی دفعہ ضروری نہیں ہے کہ دولت ہی ہماری مالک بن جائے، بلکہ کئی دفعہ ہماری جو دوسری پرائیورٹیز ہوتی ہیں وہ ہمارا خدا بن جاتی ہیں. مثلا ہمارا پیسہ، ہمارا کام، کئی دفعہ. تو یہاں کلام مقدس کا کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب ہم خدا کا کلام کہتے ہیں کہ اس دنیا کی ہم شکل نہ بنو، تو وہ ہمیں دنیا سے علیحدہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اپنے منصوبے کو ہماری زندگی میں پورا کر سکے اور اپنے نام کے جلال کے لیے ہماری زندگیوں کو استعمال کر سکے. الیاسف، یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم دنیا میں رہیں اور دنیا کا حصہ نہ بنیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ دنیا میں رہیں اور دنیا کا حصہ نہ بنیں، یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ ہمیں رہنا تو اس دنیا میں ہی ہے. دیکھیں، میں آپ کو اس طرح اس کی مثال دینا چاہوں گا کہ ہمارے سر پر چرند اور پرند جو ہیں وہ اڑتے اور منڈلاتے ہیں. کیا آپ انہیں اپنے سر پر سے اڑنے سے روک سکتی ہیں؟ نہیں روک سکتے. ان کو آپ کے سر پر سے اڑنا ہی اڑنا ہے. لیکن ایک کام جو آپ روک سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے سر پر گھونسلہ نہ بنانے دیں، اور یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ وہ ہمارے سر پہ گھونسلہ نہ بنائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی خواہشات اور دنیا کی جو آزمائشیں ہیں وہ ہمارے ارد گرد ہیں، ان کو ہم نہیں روک سکتے. لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنی زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں، اپنی ذات پر حاوی نہ ہونے دیں. اور کئی دفعہ ہم اپنی کوشش سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ محسوس کیا ہوگا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کسی آزمائش میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنی کوشش سے اس آزمائش پر حاوی ہو سکے، اسے جو ہے وہ اوور کم کر سکے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کسی ایک پروگرام میں یہ بات بھی کی تھی کہ میرا ایک دوست جو کہ سگریٹ نوشی کا عادی ہو چکا ہے اور وہ اپنی کوشش سے اس عادت کو چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا، اور پھر وہ اپنے پاسبان کے پاس جاتا ہے اور اس کا پاسبان جو ہے اسے سمجھاتا ہے کہ یہ صرف روح القدس کی قوت سے ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنی قوت سے نہیں کر سکتے. اور جب ہم روح القدس کی قوت سے کرتے ہیں تو یہ خداوند کا وہ وعدہ ہے جو کہ ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کی 16ویں آیت میں ملتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا کہ میں
باپ کے پاس جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا، یعنی روح حق، وہ تمہارے ساتھ ہوگا اور تمہارے اندر ہوگا۔ روح حق، روح القدس کی موجودگی معمولی جو ہماری زندگی میں ہوگی تو وہ ہمیں گائیڈ بھی کرے گا اور ہماری رہنمائی کرے گا تاکہ ہم ان ساری آزمائشوں سے جو ہمارے ارد گرد ہیں ان سے ہم بچ سکیں، دنیا سے علیحدہ ہو سکیں اور خداوند کی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ بے شک یہ باتیں بہت ہی زیادہ ایمان کو بڑھانے والی ہیں، اور میری دعا ہے کہ خداوند آج کے پروگرام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت دے، اور آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اور جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم خاص باتیں جو آج ہم نے سیکھی ہیں اس کا ہم اعادہ کر لیتے ہیں۔ بے شک دنیا میں رہتے ہوئے ہم دنیا کا حصہ ہیں، مگر ہم علیحدہ کیے گئے ہیں تاکہ خداوند کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب ہم خداوند کے لیے زندگی گزارتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں، خدا کے فرزند بن جاتے ہیں اور وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کے پروگرام کو ہم یہیں پر ختم کریں گے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔